الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ اور بخاری شریف کی کتاب المظالم والقصاص کی ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کی. سورت کا نام سورت ابراہیم رکھ کر پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بیان نہیں کی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مخصوص دعائیں فرمائی تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے. اس سے سورت کا نام ہو گیا سورہ ابراہیم. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. بابری مسجد کی شہادت ہو رہی تھی. گنبد توڑے جا رہے تھے، مختلف اڑاقے توڑے جا رہے تھے مسجد کے. اور مسلمان غم میں ڈوبے ہوئے تھے. سب کی آنکھیں پرنم تھی. تو ظاہری بات ہے کہ ایک مسلمان کو مسجد کی شہادت کا غم تو ہوگا.
کیونکہ مومن کا کام ہے مسجد کو تعمیر کرنا اور مسجد کو آباد کرنا. مسجد کی ظاہری تعمیر بھی مسلمان کرے گا اور بننے کے بعد باطنی تعمیر بھی مسلمان کرے گا. کیونکہ مسلمان کی زندگی میں نماز سب سے زیادہ اہم ہے. اور مردوں کو 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں پڑھنی. اس سے مسجد کے انوار اور برکات اطراف کے گھروں میں بھی پھیلیں گے اور نماز پڑھنے والے کو بھی ملیں گے. آج دنیا میں جتنی بے حیائیاں ہیں، بے شرمیاں ہیں، ننگا پن ہے، عریانیت ہے، لباس کی بےہودگی ہے، جو خاص طور سے عورتوں کے اندر نظر آتی ہے. بے ڈھنگ کا لباس. خواتین کو چاہیے کہ لباس عمدہ سے عمدہ پہنو، اچھے سے اچھا پہنو، لیکن جسم کو ڈھانکنے والا پہنو. اور لباس کی نمائش اپنے گھر والوں کے لیے تو جائز ہے، غیروں کے لیے ناجائز ہے. یہ ننگا پن گناہوں کی بہت زیادہ محتاط، زیادتی، زنا کی کثرت، یہ تمام کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ قرآن نے بتایا، جس میں کوئی خرچہ نہیں. کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. خالی دنیا نمازوں پر آ جائے، ماں بہنیں نمازوں پر آ جائے، بھائی نماز پر آ جائے، بے حیائیاں دور ہو جائیں. ایمان لانے سے پہلے صحابیات کے اندر بھی فحاشی اور بے حیائی تھی. جب وہ صحابیات نہیں بنی تھی، ابھی آزاد تھی. اسلام نے آ کے پابندی لگائی. بےہودہ آزادیوں کو اسلام پابندی لگاتا ہے. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ماں بہنوں کو چاہیے کہ موجودہ خطرناک زمانے میں بے پردگی کے باہر نہ نکلیں. شدید ضرورت کے وقت باہر نکلیں. اور پہلے زمانے جاہلیت میں جو آوارگی تھی اس کو چھوڑ دیں. اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے. اور پھر وہی بات کہی کہ برائیوں کو چھوڑنا ہے تو نماز کی پابندی کرو.
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نمازوں کو قائم کریں، ماں بہنیں بھی اور زکوٰۃ بھی پابندی سے اپنی زیورات کی نکالیں۔ اسلام کی تعلیمات نہایت سادہ پیاری، انسان اگر اختیار کرتا ہے تو اچھا انسان بن جاتا ہے، کام کا بن جاتا ہے۔ قرآن کریم ضابطوں کی کتاب ہے، ضابطے بیان کیے، اصول بیان کیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بیان کیے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کھلم کھلا بے حیائیوں سے روکنے والی عبادت ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ کیسے ہے، اس میں کیا ہے ایسا، تو بعض چیزیں دیکھ کر کرنی ہوتی ہے، بعض چیزیں کر کے دیکھنی ہوتی ہیں۔ نماز شروع کرو، دیکھو زندگی میں انقلاب آتا ہے کہ نہیں۔ ماں بہنیں گھر میں پابندی سے نماز پڑھیں، دیکھو گھر کا ماحول بدلتا ہے کہ نہیں۔ بے پردگیاں ختم ہوتی ہے کہ نہیں، گھر میں اچھائیاں، خوبیاں، نیکیاں، حسنات آتی ہیں کہ نہیں۔ تو مسجد بنانے کا کام، بظاہر مسجد جیسے کہ یہ سوسائٹی تھی، رہنے والے مسلمان تھے، تو فوراً فکر کی گئی کہ ہمارے اطراف میں دین والا ماحول قائم رکھنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ آج الحمدللہ 4 سیکٹر کے لوگ برابر مسجد کے اندر آتے ہیں اور ان کی نمازیں سنبھل گئی ہیں۔ پوری سوسائٹیوں کا ماحول الحمدللہ دینی ہو چکا۔ نماز جہاں ہمارے چھوٹے گناہ معاف کرا دیتی ہے، وہاں نیکیاں دلاتی ہے اور زندگیوں میں برکتیں اور رزق میں وسعت عطا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ ایک ہے تعمیر ظاہری، اینٹ ہے، کنکریٹ ہے، کنسٹرکشن ہے، یہ ظاہری تعمیر، اور اندر نمازوں کا قائم ہونا یہ نماز کی باطنی تعمیر ہے۔ تو چھوٹی مسجد بھی ٹوٹے گی تو مسلمان کو غم ہوگا، تاریخی مسجد شہید ہو رہی تھی تو مسلمان غمگین تھے۔ شام کا وقت تھا، افریقہ سے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، وہاں کے دعوت اور تبلیغ کے ذمہ دار تھے، لیکن وہ علماء سے بڑا اچھا تعلق رکھتے تھے۔ تبلیغ والوں کی بڑی کمزوری ہے کہ علماء کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں۔ علماء کو چھوڑ دو گے تو کام اندھا ہو جائے گا۔ علماء کے مشوروں سے چلو، ان سے دعائیں لو، ان سے بیانات کرواؤ، ان کی رہبری لو،
اور ان کو اپنے جتھے سے الگ مت سمجھو. جو کام آپ جماعت میں چل کے کر رہے ہیں وہ مدرسے میں بیٹھ کے انٹرنیشنل بین الاقوامی کام کر رہے ہیں. آ کے دیکھو تو صحیح کبھی مدرسے میں تو پتا چلے تم کو. اپنے کام کو کام سمجھنا اور دوسروں کے کام کو حقیر سمجھنا ہے سب سے بڑی کمزوری ہماری. دین کے مختلف شعبے ہیں اور یہ مختلف شعبوں کو مختلف لوگوں نے پکڑ رکھا ہے، تب جا کر کے یہ دین پنپ سکتا ہے. چند اندھوں کو پوچھا گیا کہ ہاتھی کس کو کہتے ہیں، تو ایک نے کان پہ ہاتھ لگایا تو کہا سوپڑے جیسے. کسی نے پیر کو ہاتھ لگایا تو اس نے کہا کھمبے جیسے پیر ہوں اس کو ہاتھی کہتے. کسی نے پیٹ کو ہاتھ لگایا تو کہا کہ ڈھول جیسا پیٹ ہو اس کو ہاتھی کہتے. کسی نے دانت کو ہاتھ لگایا تو کہا بڑے بڑے دانت کو ہاتھی کہتے. اور جو آنکھوں والا تھا اس نے کہا سب کے مجموعے کو ہاتھی کہتے. تو بھائی کسی نے جو ہے افتاء کا شعبہ سنبھالا ہے، کسی نے مدرسے کا شعبہ سنبھالا ہے، یہ ہماری نسلوں کو کون سنبھالے گا؟ کسی نے مسجد کو سنبھالا ہے، کسی نے اذان کو سنبھالا ہے، کسی نے فتوے کو سنبھالا ہے، کسی نے تدریس کو سنبھالا ہے، کسی نے نسلوں کو سنبھالا ہے، کسی نے بڑوں کو سنبھالا ہے. میں ایک مرتبہ گیا تھا مرکز پہ، بیان پورا ہو گیا تو پیچھے سے کسی نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا. میں نے کہا یہ ہمدرد کون ہے بھائی؟ اچھا یہ موجودہ دور میں تو کون ہاتھ پھیرتا ہے، سب دھبے مارنے والے ہیں. میں نے کہا فرمائیے محترم کا اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل آپ کی کر رہا ہوں. بہت اچھا. آپ کیا کرتے تھے؟ کہ میں تجارت کپڑے کا دھندا. کتنے بھائی تھے؟ کہ 3. تم لوگ ترتیب سے نکلتے. میرے کو میرا تو کوئی بھائی ہے نہیں. پہلا تو مسئلہ ہی ہے. دوسرا ایک کام کر، تو ابھی فارغ ہے، میرے کو مدرسے میں بخاری اور جلالین پڑھا نہیں ہے، تو 3 مہینے پڑھا دے تو میں 4 مہینے نکل جاتا ہوں. کہ میرے کو تھوڑی آتی ہے. تو میں نے کہا پھر تو تیرا کام کر، میرے کو میرا کام کرنا. وہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، سب دین کا کام کر رہے ہیں. چلتے پھرتے ہم کو کام کرنا ہے، اللہ کے دین کا کام چلتے پھرتے کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، ہر لمحہ کرنا ہے. گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے، باہر والوں کو بھی سمجھانا ہے. ہم طالب علموں کی شکل میں بڑے بڑے ایٹم بم تیار کرتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی گولیاں بناتے ہیں. ایک ہوتا ہے بم ساز، ایک ہوتا ہے بمبار. ہم لوگ بم ساز ہیں، تم بمبار ہیں. بم بنے گا نہیں تو پھینکو گے کیا؟ حضرت جو تشریف لائے تھے علماء سے بہت محبت رکھتے تھے. جب بھی آتے تو راندیر میں علماء سے ملتے. انتقال فرما گئے. اور تبلیغ کے جنوبی افریقہ کے کھوٹے تھے. وہ میرے والد صاحب کے بعد مصلے پر بیٹھ گئے. ایک چھوٹے سے کمرے میں مصلہ بچھا رہتا تھا میرے والد صاحب کا، اسی پر وہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے، مطالعہ بھی وہیں بیٹھ کے کرتے تھے. وہ بیٹھ جاتا، ہمیشہ آتے تو وہاں بیٹھ جاتے. حضرت یہ برکت والی جگہ میں تو یہیں بیٹھوں گا، صوفہ ہے لیکن میں نہیں بیٹھوں گا. اب بیٹھ کے رو رہے. ارے حاج صاحب کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟
حضرت آپ کو پتا نہیں؟ کہا کس بات کا؟ کہا آج ظالم ہماری مسجد توڑ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے۔ میں غمگین ہوں کہ اللہ کیا ہو رہا ہے، تیرا گھر ٹوٹ رہا ہے، کیا کریں حضرت، ہم لوگ کیا کریں؟ اب اللہ والوں کو اور علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی بہت بڑی، ان کے سامنے قرآن کریم ہوتا ہے، ان کے سامنے احادیث کا ذخیرہ ہوتا ہے، ان کے سامنے اقوال بزرگاں ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، لیکن وہ آیت پڑھنے سے پہلے ذرا حاج صاحب کو سمجھائے۔ یہ بتاؤ کہ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ حضرت نے جواب دیا مسجد جتنی بھی جو بھی مسجد ہے سب اللہ کے گھر ہے۔ فرمایا اپنے گھر کی ہم حفاظت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی اللہ فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پھر حضرت یہ ٹوٹ کیوں رہی ہے؟ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، دنیا دیکھ رہی، تو اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ توڑنے والے ظالم ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ بے خبر ہے؟ رات دن تو اللہ کی صفات پڑھتے ہیں، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، ان کا علم محیط ہے، وہ قدیر ہے، یہ سب باری تعالیٰ کی صفات ہیں۔ باری تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں تو کچھ نہیں کرنا ہے، اس میں تو یقین اور عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کی یہ صفات ہے۔ لیکن جو صفات عام ہیں وہ بندوں کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، جیسے کہ رحیم ہے اللہ، تو ہمیں اپنے اندر بھی رحم پیدا کرنا چاہیے، شفقت پیدا کرنی چاہیے، نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ سخی ہے تو ہمارے اندر بھی سخاوت کا مزاج آنا چاہیے۔ دو قسم کی اللہ کی صفات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے، اس سے بے خبر ہے؟ کہا نہیں، بے خبر تو نہیں۔ کب سنو قرآن شریف کیا کہتے؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم جو دندنا رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، اللہ کو اس سے بے خبر نہ سمجھیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں تو کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ہم کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ آج بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ باخبر ہیں تو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔
اللہ تعالیٰ اس دن تک کے لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں جس دن ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، اچکلی جائیں گی، حیران اور مبہوت متحیر ہو جائیں گے، بھاگتے دوڑتے اللہ کے عذاب کی بھیانکتا سے پریشان ہو جائیں۔ ابرہہ کا لشکر جس سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس کو عام الفیل کہتے ہیں، اس میں ابرہہ کا لشکر 60,000 کا تھا۔ مکے والوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ ان کا تو مقابلہ ہو نہیں سکتا، ہمارے پاس اتنی نفر ہی ہے نہیں، اتنی تعداد ہے نہیں کہ ان کا مقابلہ کریں، تو سب پہاڑ کے دروں میں بھاگ گئے، مکانات چھوڑ دیے انہوں نے۔ اور ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، بڑے بڑے ہاتھی، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آیا تھا اللہ کا گھر گرانے کے لیے، اور اطراف اور جوانی مکانوں کو نہیں چھیڑا تھا، خالی اس کا مقصد اور اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ حرم کو ختم کر دینا۔ اس نے مکانوں کو نہیں چھیڑا، لیکن اطراف اور جوانب میں جتنے اونٹ چل رہے تھے، جانور چل رہے تھے، وہ سب پکڑ لیے، گرفتار کر لیے، اپنی قید میں رکھ لیے۔ اس میں کعبۃ اللہ کے متولی عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب کو جب پتا چلا کہ اونٹ میرے جو ہیں گرفتار کر لیے ہیں ابرہہ نے، تو ملاقات کی، بل سور کر گئے، اور بڑے وجیح شکیل تھے، قریشی تھے، حسین اور خوبصورت، ایسے خوبصورت خاندان میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے سرکار کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ اچھا لباس زیب تن کر کے گئے، اور جا کر دربان سے کہا کہ مجھے آپ کے بادشاہ سے ملاقات کرنی۔ بادشاہ نے پوچھا تحقیق کی، کون ہے؟ کہا کہ قریش کے سردار آئے۔ اس کو خوشی ہوئی کہ شاید یہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ کہاں بلاؤ؟ بلایا تو دیکھا کہ بڑے وجیح شکیل شخص ہیں، متاثر ہوا، اپنے ساتھ بٹھائے اور کہا فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے اونٹ چھوڑ دو۔ بڑا تعجب ہے، آپ کا گھر اور بیت اللہ توڑنے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کی فکر نہیں کرتے اور آپ اونٹ کی فکر کرتے ہیں، اونٹ چھوڑ دو۔ مکے والے بت کو پوجتے تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے، وہ بتوں کے پرستار تھے لیکن اللہ کے ماننے والے تھے، وہ ایک اللہ کو مانتے تھے لیکن شریک کرتے تھے، مشرک تھے۔ کہا میں اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، بیت اللہ کا ذمہ دار اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت وہ کرے گا، اونٹ کی حفاظت میری ذمہ داری۔ کتنا یقین تھا! آج مسلمان کو یقینی یہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ ظلم چاروں طرف سے ہم روزانہ سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ مت پریشان ہونا، چند بکرے مل کر ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتے۔
پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہے گا، بکرے ختم ہو جائیں. ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں مچھر پیدا ہوتے ہیں، ہر سال کروڑوں روپے کی دوا ڈالتے ہیں، تو مچھر نہیں مرے، ہم کو کیا مارے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پہ نہیں رکھی، میرے اوپر نہیں رکھی، بلکہ خود ذمہ داری. نعیم اختر صاحب نے اچھے شعر کہے ہیں. یہ دین مصطفیٰ ہے، مٹایا نہ جائے گا، اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بے زور ہو کے رہیں گی خود زور آندھیاں، ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو یہ ایسا دین ہے. اب سادھو جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سادھو جی کہہ رہے ہیں کہ چاند کے اوپر جو ہے ہندو راشٹر بنانا ہے. بناؤ بناؤ، شوق سے بناؤ. ایک چندریان بھیجا تھا، 75 ملین ڈالر کا خرچ ہوا ہے. جائیے تشریف لے جائیے. پلاٹ دیے جا رہے ہیں چاند کے اوپر، بے وقوف خرید رہے ہیں. سنسد بھی بے وقوف ہوگی جو ایسا کوئی قانون پاس کرے. دنیا کے اندر کارپوریشن ایک دن اعلان کرتی ہے کہ کل پانی بند رہے گا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہاں پانی نہیں ہے تو کیا رہے گا؟ ہوا کے وہاں لالے پڑے ہوئے ہیں. میرے کو تو یہ شک ہے یہ چاند پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے، مجھے تو اس کا یقین نہیں آتا. اس کی ایک دلیل دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ ہم لوگ 26ویں کو 15 اگست کو ہمارا دیش کا پرچم لہراتے ہیں تو کھینچتے ہیں، ویسے ہی وہ لہرانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہوا ہے، اور ہوا نہیں ہوتی تو بیچارہ یوں گر جاتا ہے. ہوا ہوتی ہے تو لہراتا ہے. معلوم ہے پرچم کے لہرانے کے لیے کیا چاہیے؟ ہوا. چاند پہ جو پرچم لہرایا وہاں وہ یوں لہرا رہا ہے تو ہوا ہے نہیں، لہراتا کیسے؟ کہاں سے لہراتا؟ سوامی جی نے کہا کہ کہیں جو ہے یہ یہاں کے آتنکوادی وہاں قبضہ نہ کر لیں، ہم لوگ لکھ کے دیتے ہیں ہم چاند پہ نہیں آئیں گے. ہم نہیں آئیں گے، تم رہو، مودی جی کو لے جاؤ، امت شاہ کو لے جاؤ، یہ لوگ حکومت کرے، دنیا پاک ہو جائے، خاص کم جہاں پاک. لے جاؤ ان کو، یہ حکومت کرے، وہاں ہم کو رہنے دیں آرام سے.
اور وہ ظالم جس نے ٹرین کے اندر گن گن کر 3 مسلمانوں کو قتل کیا، وہ بے وقوف یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان سے اس طرح سے 3 آدمیوں کو مارنے سے ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس یہاں 30 کروڑ افراد ہیں، یہ تو ابھی ہم برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں، جس دن نکالی تلوار اور مقابلے پہ آئے نا تو زندگی دوبھر کر دیں گے۔ لیکن ہم ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ابھی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم جاگے کہاں ہیں، بیدار کہاں ہوئے ہیں؟ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرو کہ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ لو کہ خبردار ظلم کیا، نہ ظلم برداشت کیا جائے گا نہ ظلم کیا جائے گا۔ اللہ ظلم کرتے نہیں ہیں اور ظالم کو برداشت کرتے نہیں۔ ظالم کا انجام ایک دن برا آنا ہے۔ ابرہہ کا کیا انجام ہوا؟ فرمایا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ کیا کر دیا ان لوگوں کا جو ہاتھیوں کے لشکر لے کر آئے تھے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، چورا چورا بھوسا بھوسا کر کے رکھ دیا۔ وہ ہاتھی لے کے آیا، اللہ نے چھوٹی ابابیل سے برباد کر دیا۔ اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھو۔ But there is one condition: do not be the oppressors. ظالم مت بنو۔ ہم برداشت کریں گے اس ملک میں، صبر کریں گے اس ملک میں، لیکن خلاف شریعت برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اس ملک میں رہیں گے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن اور دستور کی دی ہوئی آزادی کو مد نظر رکھ کر۔ بہت سے مجھے جوان نظر آ رہے ہیں، بہت سی بیٹیاں سن رہی ہوں۔ بیٹیوں، عقیدے کا سبق مضبوط کرو۔ میرے نوجوانوں، مسجد میں آنے والے بنو، اللہ کے راستے میں جاؤ، مجاہدہ سیکھو، محنت سیکھو، قربانیوں کا جذبہ سیکھو، آگے حالات آنے والے ہیں۔ ٹیپو سلطان کو ان کا باپ کانٹوں پر چلاتا تھا، ماں روتی تھی کہ میرے شہزادے کو کانٹوں پر چلاتے ہو، پھولوں کی سیج پر چلانا تھا۔ فرمایا جس قوم سے اس کا مقابلہ ہے وہ اس کو آگ پر چلانے والی ہے۔ اس لیے میں اس کو مشق کرا رہا ہوں کہ حالات آئیں تو یہ بچھل نہ جائیں، ظالموں کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ تو ابھی ان پر حالات کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ نے مہلت دی ہے۔ اللہ کتنی مہلت دیتے ہیں؟ فرعون کو 600 سال کی مہلت دیتے ہیں۔ نہیں آتی بات سمجھ لیں؟ قرآن کا مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو۔ ہم کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے مسائل کا حل ہمارے پاس موجود ہے، ہم کسی غیر کے پاس ہاتھ پھیلانے نہیں جائیں۔ قرآن قیامت تک کی آپ کی رہنمائی کرے گا اور احادیث مبارکہ آپ کو روشنیاں پردان کریں گی۔
حدیث شریف میں فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے. مظلوم ہو تو مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری. لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا. صحابہ کرام بہت کم سوال کرتے تھے، لیکن جہاں بات سمجھنا ہے سوال کرتے. سرکار ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ فرمایا اس کے ظلم کرتے ہوئے ہاتھوں کو روک دینا، اس کو سمجھانا کہ ظلم اچھا نہیں ہے اور ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوئے، دنیا میں بھی سخت سزا سے دوچار ہوئے اور وہاں کی سزا تو ابھی منتظر ہے. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی اچھی اور سچی سمجھ عطا فرمائے. سنگین حالات میں ہمیں اللہ کے گھر کی طرف، قرآن کی طرف، سنتوں کی طرف رجوع کرنے والا بنائے. ماں بہنیں گھروں میں قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، توجہ دیں، تہجد پڑھیں، ذکر کریں، اللہ سے مانگیں اور اپنے گھریلو حالات کو درست کریں. حیا اور شرم کا سبق پڑھیں اور اپنے بچوں کی اور بچیوں کی دینی تربیت کا خیال رکھیں. انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا رحمان ارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین 100% دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں نماز کی فضائیں استوار فرما دے. اے الہ العالمین گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، حق تلفیوں سے ہماری حفاظت فرما، دوسروں کے حقوق چھین لینے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حقوق کا ادا کرنے والا بنا، تیرے بندوں کے حقوق کا ادا کرنے والا بنا. تجھ پر سچا یقین اور پکا اعتماد نصیب فرما، یقین والی زندگی عطا فرما، تیری رضا دائمی عطا فرما. تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیا، محنت کی، قربانیاں دی، جانی مالی، ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.